مآب صاحب لولاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیوان حضوری میلاد کمیٹی ٹالی موری کے زیر اہتمام جو خوبصورت عظیم الشان چوتھی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے جس میں ہم سب شریک ہیں، میں مشکور ہوں میلاد کمیٹی کا، خصوصاً ارشد صاحب کا، ان کے تمام رفقا کا کہ جو محفل سجاتے ہیں، دیگر مہمانوں کو کے ساتھ ساتھ اس بندہ حقیر کو بھی یاد فرماتے ہیں۔ میرے ایک طرف عظیم قاری قرآن محترم جناب قاری محمد سلیم نعیمی صاحب اور دوسری طرف عظیم ثنا خان رسول محترم جناب محمد امین کلیامی صاحب تشریف فرما ہے۔ میزبانوں کی جانب سے میں انہیں بھی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس پروگرام کو الشہباز ساؤنڈ کے پیج پر پوری دنیا میں براہ راست دیکھا جا رہا ہے، اس لیے میں یہاں موجود حاضرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور جو الشہباز ساؤنڈ سسٹم کے آفیشل پیج پر دیگر دیکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الشہباز ساؤنڈ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہمارے انیس بھائی کو اور عزتیں عطا فرمائے اور ان کی وساطت سے پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں آج کل ہر کوئی سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، حاضرین کی تعداد کم ہوتی ہے اور ناظرین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، اس لیے جو ہے آپ ایسے ذوق کے ساتھ بیٹھے کہ پتہ چلے کہ ہاں دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ وہ بھی محفل میلاد میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جتنے ایک میری درخواست یہ ہے کہ جو بزرگ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے رہے، لوگ جوان ہیں ذرا میدان میں آ جائیں، روزانہ تو ہم نہیں آتے نا، آگے آ کے بیٹھ جائیں، نہیں جو بزرگ ہیں بیٹھے رہے، جن کی سفید داڑیاں ہیں انہیں ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں کوئی بیمار ہے جوان ہے تو بیمار بھی ہو سکتا ہے، وہ بے شک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لے، لیکن جو صحت مند ہیں اللہ ان کو اور صحت عطا فرمائے، ان کی جوانی و برکت عطا فرمائے، سب نے آ کے بیٹھ جائے۔ آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے کہ کبھی کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، کہیں ذرا کیسے کہیں گے سبحان اللہ؟ اجی یہ بچے ہی کافی ہے، آپ کی آواز بے شک اتنی اونچی نہ ہو لیکن تھوڑی سی اونچی ہو جائے تو اچھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دو ہی کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بس یہ کبھی کبھی صدا آپ کی طرف سے بلند ہو جائے، اور جو کئی دفعہ دوست شرماتے بھی ہیں کہ یہ ہونے سے سبحان اللہ کے ہوں، یہ شرمانے والی بات نہیں ہے، یہ تو ثواب کا کام بالکل، تو میں نے کہا دو لفظ ہیں بڑے ہلکے، لیکن قیامت کے دن میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اس لیے ان سے نہ شرمانا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان دی ہے وہ دنیا کی باتیں کرنے سے تو کبھی نہیں شرماتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے، جس نے یہ زبان عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، اس کا نام لینے سے شرمائے تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ جتنے جوان بیٹھے ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، بس ایسے اتنی آواز آئے، کبھی کبھی ہم نعرہ بھی لگا دیتے ہیں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا تو بس یہ نعرہ بھی کبھی کبھی لگے گا جو بھائی نے لگایا نا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ۔ میں آپ کا 1 منٹ اور لوں گا۔ یہ مہینہ ہے رجب المرجب کا، رجب کا مہینہ۔ قرآن میں 4 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے۔ اسلام سے پہلے بھی اہل مکہ ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کو حرمت والا سمجھتے تھے، عزت والا۔ اسلام نے ان مہینوں کی عزت کو، حرمت کو برقرار رکھا، اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ان میں ایک یہ مہینہ ہے رجب کا، اور اس کے بعد جو حج کے ساتھ 3 کنیکٹڈ مہینے ہیں، ایک حج سے پہلے کا ذیقعد کا، ایک حج کا مہینہ ذوالحج کا، اور ایک حج کے بعد کا محرم کا۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، کہہ دو اب سبحان اللہ۔
اس مہینے کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ چونکہ ہم اہل تصوف، میرے ساتھ نکلنا نہیں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، میں جو غافل ہو گیا وہ پیچھے رہ جائے گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ ہم اہل تصوف ہیں، اور اہل تصوف میں سلسلہ قادریہ میں غوث پاک کے مرشد حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ فصل کو پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ ذرا بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو میرے نبی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کا اور شعبان کا مہینہ برکت والا بنا، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ذرا کہہ دو سبحان۔ گویا رجب کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، یہاں سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آخری بات اور سن لیجئے کہ یہ رجب کا مہینہ، اس میں نسبتیں ہیں، ایک دن معراج مصطفیٰ کا ہے، ایک دن ولادت علی المرتضیٰ کا ہے، اور ہم چشتی ہیں ایک دن خواجہ غریب النواز خواجہ دوسرا کا۔ ماشاءاللہ، ایک دفعہ سارے خوشی سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تجوید و ترتیل کے ساتھ، خوبصورت صوت و لحن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرما رہے تھے محترم جناب قاری محمد سلیم نعیمی صاحب۔ اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، ہم سب کا سننا قبول فرمائے۔ اور خوبصورت تلاوت جب میں سنوں تو میں قاری قرآن کے لیے بس یہی دعا دیتا ہوں جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والا آئے گا، حکم ہوگا جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا، اقرا ورتق وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا آج بھی اسی انداز میں تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیرا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، قرآن پڑھنے والوں کو ان خوش نصیبوں کی معیت عطا فرمائے، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، یہاں حاضر ہیں یا ناظر ہیں، میری ان سے یہی درخواست ہے، میلاد مصطفیٰ کی اس محفل سے یہ پیغام لے کے جائیں، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے چاہیے کہ قرآن کے ساتھ بھی محبت کرے، کہ اللہ نے قرآن میرے نبی کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، اور قرآن کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، بہت زیادہ ٹائم نہ بھی دینے کے 10-15 منٹ روزانہ قرآن پڑھنے کے لیے نکالیں۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو میرے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو دنیا میں قرآن پڑھے گا، قرآن کو نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن قرآن اسے نہیں چھوڑے گا، قرآن اب قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ بس یہ جتنے جوان ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، یار قرآن سے اپنا رشتہ پکا کر، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ کی کوئی فیلڈ بھی ہو، کوئی بھی آپ کا محکمہ ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، بچے ہیں، بڑے، کوئی بھی ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے ضرور نکالو۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق ہے۔ میرے ساتھ لگا دیجئے نعرہ تکبیر۔ اگر جوان ہے تو ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دے نعرہ تکبیر۔ مزہ نہیں آیا ابھی تک، کئی جوان بڑے پریشان ہیں، پہلے دعا کرو اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو پریشان ہے، پریشانیاں ساتھ ہی ہے نا، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو کبھی نہیں بولے ان سے ذکر ہی، ان سے کوئی گلہ نہیں، جن کے کبھی ہاتھ نہیں اٹھے ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں، جو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر نہ بولے تو ان کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ باقی تو ہماری زبان باقی ساری باتیں بولتی ہے،
اللہ کے نام پہ کیوں شرماتی ہے؟ انہیں فکر کرنی چاہیے۔ اب جتنے جوان بیٹھے ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ کہہ دو نعرے تکبیر۔ کوشش کرو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ لہرا کے ہاتھ کہہ دو نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ اور میرے ساتھ یہ نعرہ لگا دیجئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ میرے ساتھ بس مجھے جوان جوان بندے چاہیے جو ہو سکتے مل کے ایک دفعہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نام نبی پہ جب بھی کبھی مشکل یا افتاد پڑی، غیرت مسلم جاگ اٹھی، امت ساری بول پڑی۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ علم الدین کی عظمت دیکھ، علم الدین کی عظمت دیکھ، اور ممتاز کی جرت دیکھ، اور ممتاز کی جرت دیکھ۔ خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مل کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بس یہ اب نعرہ بھی میں نے لگایا نا، آگے بار بار میں نہیں لگاؤں گا، آپ میں سے بھی کوئی لگائے گا۔ وہ ایک میرا بھائی کونے میں بیٹھا ہوا، اگلی دفعہ اس کو میں کہوں گا اس نے نہیں لگانا۔ ادھر سے کوئی جوان اٹھے نعرہ لگایا تو مزہ آئے۔ ابھی تو میں نے لگا دیا، آگے آپ نے بھی میرے ساتھ شامل ہونا ہے محبت کے ساتھ۔ تنگ تو نہیں بیٹھے ہونا؟ تنگ ہو؟ اللہ آپ کی تنگیں دور فرمائے۔ تنگ بندہ ہوتا ہے لیکن کبھی مسجد کیا کہ تنگ نہ ہونا۔ مسجد میں جو بیٹھ کے بندہ تنگ ہو جائے وہ منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ مومن مسجد میں آتا ہے خوش ہو جاتا ہے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ مومن ایمان والا مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جس طرح پانی مچھلی میں خوش، مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر کر رہے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ ہم بھی اللہ کے شکر کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ نے ہم پر اپنے محبوب کے ذریعے سے احسان فرمایا، تو یہ ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس رب کا شکر جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ میں ٹھیک کہتا ہوں؟ ٹھیک کہتا ہوں؟ تو کیا کہنا چاہیے دیوڑے تھے؟ بخیلوں کی طرح کسی نے، جو بخیلوں کی طرح کہے وہ بے شک نہ کہے۔ جس نے سخیوں کی طرح کہنا ہے ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے ایسے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے۔ اب میرے ساتھ چلیں گے آپ، میں وہ جگہ چھوڑوں گا آپ کے لیے تو سبحان اللہ، بڑی مہربانی جناب۔ مجھے دیکھتے جائیں گے، جب چھوڑوں گا تو پھر بولیں گے۔ میں نے میلاد کی طرف آنا ہے، سنیے ذرا۔ سب سے پہلے اس رب کا شکر جو واحد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں۔ وہ کافر تھے جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ یہودی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ عیسائی گمراہ ہوئے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے۔ جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ نعرہ نعرہ یا رسول اللہ، یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا۔ ہواؤں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا، یہ کون آج آ گیا؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبیٰ مرحبا
مرحبا قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کی یہ نوید ہے، ولادت مصطفیٰ سب سے بڑی عید ہے، جو ہے خلیل کی دعا، جو ہے خلیل کی دعا۔ یہ کون آج آ گیا؟ اب ہاتھ اٹھا اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا، جو غلام ہے ضرور بولے گا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں تاکہ ذرا آپ کا دل اور مضبوط ہو جائے، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ آپ کہہ دیں گے مدینے والا ہے، مدینے، آپ کو اللہ مدینے لے جائے، جس کی منہ پہ مدینے کا نام آئے، مدینے والے کا نام آئے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی ساری رکاوٹیں دور فرمائے، اسے میرے نبی کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینے والا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو مدینے والا ہے۔ ابھی تک جس کو میں کہتا ہوں وہ بڑا شرما رہا ہے، ذرا ایک دفعہ سارے کہہ دو نا، تاکہ دیکھو کئی سفید داڑیوں والے بڑے مزے سے کہتے ہیں، بزرگ ہو کے کہتے ہیں، اور کئی جوان بزرگوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھاؤ، مجھے ذرا دیکھو، مجھے دیکھو، میں آپ کو بتاؤں کہ میری عمر کتنی ہے، بتاؤ، سن لیں، یہ 60ویں جو سالگرہ ہے نا میری، وہ 2 سال پہلے گزر چکی ہے۔ ہاں جی، مجھے نبی کی نعت نے زندہ رکھا ہوا، اللہ نے نبی کی نعت کے صدقے میں صحت دی ہے۔ ہاں جی، تو پہلے ہاتھ میں اٹھاتا ہوں، پھر آپ کو کہتا ہوں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ ہاں جی، ایک دفعہ محبت کے ساتھ، محبت یہ آپ جو دیتے نہیں، ہاں جی، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شاید آپ پیسے دیتے تو یہ کہتے ہیں ساڑھے کولی بھی جیسی ہو۔ ہاں جی، یہ اس طرح ڈرتے ہیں نا کہ آپ نہ دیں کچھ بھی مجھے۔ ہاں جی، جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا، میں کبھی بھوکا نہیں سویا۔ آپ کو بھی اللہ رزق عطا فرمائے۔ لیکن ایک دفعہ محبت کے ساتھ یہ ارشد صاحب بلاتے رہتے ہیں نا، تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اتنے لینے تو اتنے دینے۔ جب انہوں نے کہا جی آنا ہے تو ہم نے کہا جی آ گئے بس بسم اللہ۔ ہاں جی، جو خوشی سے دے تو بسم اللہ، نہیں دے تو کوئی بات نہیں ہے یار، کبھی ہم بھوکے رہے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بھوکا چھوڑا ہی کوئی نہیں، کبھی نہ میرے بچے بھوکے رہے تو نہ کبھی میں بھوکا رہا ہوں۔ میں تو اپنے بچوں کو کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، لوگ اس روٹی کے پیچھے پھر رہے ہیں اور روٹی ہمارے پیچھے پھر رہی ہے، ذرا کہہ دینا سبحان اللہ۔ جی، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد۔ مزہ آ گیا بھائی؟ اب میرے ساتھ کہہ دینا مدینے والا ہے۔ میں یہاں پر چھوڑ دوں گا اپنی بات کو، میں اگلے ثنا خان کو بلاؤں گا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ میں میلاد کی طرف چل پڑا ہوں، آگے پھر میں نے اپنی حاضری لگانی ہے، پھر بڑے مزے کے ساتھ، اور میرے سامنے بیٹھے تو لطف آ جائے۔ میں نے رب سے ایک ہی دعا مانگی ہے، مولا اس وقت تک زندہ رکھنا، صحت دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے در کی محتاجی عطا فرما۔ زبان چلتی رہے تو نبی کی نعت پڑھتے رہے۔ ذرا محبت سے میں دیکھوں مدینے والا ہے، جو ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ اسے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں مزے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دو مدینے والا ہے، مدینے والا ہے۔ ابھی تک نہیں بولے آپ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا مدینے والا ہے، پھر کوشش کرو مدینے والا ہے۔ اب میرے ساتھ کہیے گا، میرے ساتھ کہیے گا، محبت سے کہیے گا، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ سامنے محترم، شاہ صاحب کے آنے سے پہلے، علامہ صاحب کے آنے سے پہلے میں نے ایک بات چھوڑ دی تھی۔ میلاد کی محفل ہے، اور میں نے یہاں یہ بات کی تھی کہ جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، اور جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا ہے۔ مدینے، یہاں سے بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اور میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس میں نے بڑی وسیع بات کر دی۔ اللہ خالق ہے، میرا نبی مخلوق ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا،
میرے نبی کو رب نے بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کو کہتا ہے سو کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ جوان ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ میرے نبی کے سامنے حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور ہم چشتی ہیں، چشتی واقف ہے امیر خسرو کون ہے؟ اس نے بڑے مزے کی بات کی، کہتا ہے کہ مجھے دیکھیے ذرا، بڑے مزے کی بات ہے، فارسی میں جب میں پڑھوں گا تو امیر خسرو ہوگا، اس سے پہلے اردو ہوگی۔ ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ کہنے لگے روح الامی، اے مہجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام، مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری، یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمین، دیکھے حسین لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور تاجدار گورڑا پیر سید مہر علی شاہ آپ فرماتے ہیں کن فیکون تے کل دی گلے، اس اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا، جدو دیتی میم گواہی، اجوی سن اوپی دستے، اجوی سن اوپی دستے، بیلے بوٹے کاہی، مہر علی شاہ رلتائیوں بیٹھے، جدا سکھ دوہانو آئی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور میاں صاحب فرماتے آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، مزہ آ جائے ذرا مجھے بس ایسے، میرے ارد گرد بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے تو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس ذوق میں آپ بھی شامل ہو جائیں، تسی بھی نعت سننا واسطے آئے ہو نا، ذرا ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے مزے کے ساتھ۔ آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، جس نے میرے سجن نو تکیا نہ رجیا نہ رجنا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں رات یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناد ہے عرش بری، تیرا محرم راج ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا۔ اور گلزار پیر گلزار صاحب کلش شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ زلف محبوب دی کنڈلاں وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زلف محبوب دے کنڈلاں وچو آوے پاس وفا دی قسم خدا دی، اکھ تیری تقدیر الہی، اکھ تیری تقدیر الہی تے موڑے لکھت قضا دی، قسم خدا دی، قسم خدا دی، موڑے لکھت قضا دی، قسم خدا دی، بن منگیاں خیرات دے وے نہیں حاجت کسے نو صدا دی، قسم خدا دی، گلزار بشر دی صورت وچو اسا ڈٹھی جھلک خدا دی، قسم خدا دی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنا،
یوسف کو تیرا طالب دی. اور محسن نقوی نے کہا کہ یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلحت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ اے حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو ضیاء بار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے. بس میلاد اسی کو کہتے ہیں. میں نے یہاں جگہ چھوڑ دی ہے، آگے انشاءاللہ جب موقع ملے گا تو یہیں سے بات شروع ہوگی. ہاں جی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ. 12 میں دیکھ رہا ہوں باہر تک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس ادھر جگہ ہے ادھر آ کے بیٹھ جائیں، یہاں پر تو فل ہو چکی ہے، قریب قریب تھوڑا سا بیٹھے تاکہ جو دوست باہر کھڑے ان کو جگہ مل جائے. نعرہ میلاما جو آپ دیسو ذرا دیکھیں، ذرا تکڑے تکڑے ہو کے جواب دو یار. میں نے تو بتایا کہ میں تو بوڑھا بندہ ہوں، تو آپ جو ہے جوان ہو کے نہیں بولتے ہو. ذرا میں دیکھوں کون بولے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. یار یہ بابا جی کے ہم بڑے مشکور ہیں، امیر المجاہدین کے ہم بڑے مشکور ہیں. یہ کسی گروپ کا نعرہ نہیں ہے، یہ کسی فقتلو واہ واہ واہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بڑے مزے کی ماحول بنا دیا. انہیں جانا انہیں مانا. بابا جی کہتے تھے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. اور پیر صاحب نے بڑے مزے کی بات پیر نصیر صاحب نے اسی جگہ پہ کی، فخر دولت بھی غلط ناز نسب بھی باطل ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گئے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. پر اس بات کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ مجھے چھڑ جائے تو پھر دور تک جاتی ہے. میں نے مہمانوں کو بھی بلانا ہے. اب میرے ساتھ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دینا. میں نے کہا ہم بابا جی کے عشق اس لیے مشکور ہیں، یہ کسی پارٹی کا کسی گروپ کا کسی مسلک کا نعرہ نہیں، یہ ہر ایمان والے کا نعرہ ہے. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ہر ایمان والے کا نعرہ ہے. ان کے ہم شکر گزار ہیں ان کو انہوں نے یاد کرایا تمہارا نعرہ یہ، انہوں نے یاد کرایا کہ یہ سب کے سب اسی طرح اس نعرے کو بھولنا نہیں. حقیقت میں مومن یہ ہے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ. مومن کون ہے؟ جو رسول اللہ بھی مانے ساتھ خاتم النبیین بھی مانے، یہ مومن ہے. اور جو خاتم النبیین مانے گا وہ ضرور نعرہ لگائے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ، خادم حسین کی ہمت دیکھ، ان کے گدا کی عزت دیکھ، بول اٹھی ہے ملت دیکھ، شان رسالت زندہ باد.
ختم نبوت زندہ باد. ہاتھ اٹھانا میرے ساتھ آواز ملانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محبت سے جو رہ گئے وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں, محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کہیے گا. آؤ سبھی قرآن پڑھیں, آؤ سبھی قرآن پڑھیں, ہر لہجہ ہر آن پڑھیں, آقا کا فرمان پڑھیں, ہو کے ایک زبان پڑھیں. بھئی یہی لکھا ہے شان رسالت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. میں دیکھوں کون میرے ساتھ مل کے کہے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ. بھائی یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ زندہ باد. چلو بعد میں نعرے لگا دیں گے. مل کے لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ان کے پیج پر پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہی ہے. میرے سامنے امین بھائی نے لگا دیا, بہت سارے لوگ جو دیکھ پہ نہیں ہو ساتھ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں. اب سن لیجئے گا محبت کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا کہ میں محمد ہوں الذی یحمد حمدا بعد حمد, وہ ذات مقدسہ جس کی بار بار لگاتار مسلسل متواتر تعریف کی جائے وہ محمد ہے. ذرا کہہ دو سبحان. میں احمد ہوں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. میں ماہی ہوں میرے ذریعے سے کفر مٹایا جائے گا. میں حاشر ہوں قیامت کے دن ساری مخلوق کو میرے قدموں پہ جمع کیا جائے گا. عاقب ہوں میں عاقب. عاقب وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آئے. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. ذرا کہہ دو سبحان. تاجدار ختم نبوت. اور جب یہ نعرہ لگے تو پھر یہ ہم ہر جگہ یہ کلام پڑھتے ہیں. اور رات سہانی چنور کی مٹھی خواب تے او ہم راوادی کے تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلغته والشذب بدا من وفرته فسکرتہ نا من نظرته. نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں پر سک دیاں اکھیاں دادا من میرا اجڑن آسان دا گلشن کرو کرم تو پھیلے ویسے قرن داؤ مکھ تو محدت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن وہ مٹھیاں گاڑی اداؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں فرقت دی رات لبھیری ہے جلی غم دی لال ہنیری ہے کہ رحمت دے وچ دیری ہے او دی دل نو تانگ بتیری ہے جدی ازلو شان اچیری ہے رب وصل دے وچ کے دیری ہے آج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنہیری ہے لون لون وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں او دی ہاتھ مہار زمانی ہے او دی دو جگتے سلطانی ہے اتھی گم عقل انسانی ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمکے لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں او دی حسن دا پر تو شمس و قمر او دی مت والے بو بکر و عمر اے ہر رقصی لاج لحد اندر اے صورت شالا پیش نظر رہ وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں ان
مینو ہستی دا عنوانا کھا رب سچے دی برہانا کھا یا اکھیاں دا قرآنا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانانک جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانا کھا سچ آکھاں تے رب دی شانا کھا جس شان تو شانہ سب بنیاں کہ جن و بشر کے شاہ و گدا ڈٹھی کسوی نصیر او شان خدا اٹھی ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا نبی یا نبی رسول کے غلام موت بھی قبول زندگی فضول مرحبا ماشاءاللہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی غالب بھی کہتے غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتیں کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یہیں سے بات چلی تھی نا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا بس اسی ذوق میں بیٹھے میں ایک مہمان کو بھی بلاتا جاؤں گا اور میں نے آپ سے کہا کہ بھائی دوستوں نے کہا کہ جی ولادت علی المرتضیٰ کا مہینہ ہے ہم ہیں ہی اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے غطرت رسول اللہ کی اہل سنت ہے ہی وہی جو اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں اور آل رسول کے بھی غلام ہیں ذرا کہہ دو کون کون ہے مجھے پتہ ہے سارے ہیں لیکن ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے جو نبی کی آل کے غلام ہیں نبی کے اصحاب کے غلام ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ مزے کے ساتھ کوئی مشق نہ پاؤ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہہ دو جو نبی کے آل کے غلام ہیں اصحاب کے غلام ہیں جسے یاروں سے پیار ہے جسے رشتہ داروں سے پیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی عقیدت ہوگی اللہ اس سے دوزخ میں نہیں جلائے گا ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ تھوڑا سا اونچا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ نہیں مزے کے ساتھ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی عقیدت ہوگی اللہ اس سے دوزخ میں نہیں جلائے گا ذرا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میلاد سے ریلیٹڈ نہ ہو یہ بھی میلاد کا ایک چیپٹر ہے ورنہ پہلے لوگ بیٹیوں کی ولادت پہ ماتم کرتے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے اسی ماحول میں میرے آقا تشریف لائے آپ کی میلاد کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا بیٹیوں کی ولادت پہ ماتم کرنے والوں سنو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے سنو میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ حاصل کہاں دماغ کو عرفان فاطمہ خلد بری ہے نقش امکان فاطمہ کیا سوچئے بہار گلستان فاطمہ حسنین جب ہو سنبل اور ریحان فاطمہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ اس انتظار میں ہے قیامت
رکی ہوئی، شاید ابھی کچھ اور ہو فرمان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی؟ محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ، تو بنت خیر الانام زہرا، عظیم تیرا مقام زہرا، جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوز حرام زہرا، بڑے قیامت میں پیاس جسم عطا ہو کوثر کا جام زہرا، کلام حق بھی پڑے قصیدے فرشتے بھیجے سلام زہرا، تو آئے تو خود رسول اٹھ کر، تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا، تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرا، تو ام حسن و حسین و زینب میں تیرے گھر کا غلام زہرا، میں تیرے گھر کا غلام زہرا، میں تیرے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را اسوہ کامل بطول، بہر محتاج دلش آگون سوخ، با یہودی چادر خدرہ فروخ، ادب پر گردہ صبر و رضا، آسیہ گرداں ودب قرآن سرا، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کی اوپا شیدہ میں، سجدہ برخا کی اوپا شیدہ میں، سجدہ برخا کی اوپا شیدہ میں، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی نجپال گرانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ختم کروں، زمین و زمان تمہارے لیے، اونچا کہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، پر رب جہاں تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بنے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے